सामरी जादूगर कौन था? हिंदू सामरी जादूगर को अपना भगवान क्यों मानते हैं? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सामरी को किस तरह दूध पिलाकर जवान किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत का जिक्र करने जा रहे हैं इसका नाम है सामरी जादूगर। कुरान मजीद की सूरह ताहा यानी सूरह नंबर 20 में इस तरह शख्स का वाक़या बयान हुआ है। जी हाँ, यह वही ज़माना था जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी माबूस हुए थे और यह शख्स भी इन्हीं के दौर में पैदा हुआ। दोनों का नाम मूसा था, मगर राहें बिल्कुल मुख्तलिफ निकली। यह वह वक्त था जब फिरौन ने बनी इसराइल के हर नौमालूद लड़के को कत्ल करने का हुक्म दे रखा था। जिस दिन ये मूसा बिन अजफर यानी सामरी पैदा हुआ, उसकी माँ पर भी वही कयामत टूटी जो हजारों माँओं पर टूट रही थी। सामरी की माँ को डर था कहीं मेरे लाल को भी जालिम फिरौनी सिपाही कत्ल ना कर दे। चुनांचा उसने एक दिलखराज फैसला किया। अपने लख्ते जिगर को बचाने के लिए वह शहर से दूर एक सुनसान पहाड़ के गार में पहुंची और अपने जिगर गोसे को इस गार में छुपाकर लौट आई, इस उम्मीद पर कि वक्तन फक्तन आकर उसकी खबरगिरी करेगी। मगर दोस्तों, अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। तफसीर रूहमानी में लिखा है कि अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वह बच्चे की परवरिश करे, उसकी हिफाजत करे और गज़ा मुहैया करे। कहा जाता है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रोज़ाना तशरीफ़ लाते, एक उंगली पर शहद, दूसरी पर मक्खन और तीसरी पर दूध लगाते। फिर वह अपनी उंगलियों को बच्चे के मुंह में लगाते और यूं ही वह पलकर जवान हो गया। यूं यह मूसा बिन अजफर तन्हाई में एक पहाड़ की गार में परवान चढ़ता रहा। अब सवाल यह है कि आखिर इसका नाम सामरी क्यों पड़ा? चलिए अब यह जानते हैं। तो नाजरीन, सामरी दरअसल उस शख्स के कबीले की तरह निस्बत है। मुर्किन का कहना है उस दौर में सामर नाम का एक कबीला मौजूद था और क्योंकि मूसा बिन अजफर इसी कबीले में से था, इसी निस्बत से लोग इसे सामरी कहने लगे। अब आगे इस बदबख्त सामरी का इबरतनाक वाक़या सुनिए। नाजरीन, जब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के खिलाफ अजीम फतह अता फरमाई तो उस वक्त की झलक तो आप सबको याद होगी। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वह भेजी कि फला दिन अपनी कौम को लेकर फला समुंदर के पास चले जाओ। अपनी कौम को यह पैगाम पहुंचाया और कौम वालों ने एक हीला यह इख्तियार किया कि जितने फिरौनी लोग शहर में मौजूद थे उनके घरों में जाकर उनसे जेवरात उधार लिए। यह बनी इसराइली औरत वहां जाकर यह कहती कि हमने दूर एक फंक्शन में 3 दिन के लिए जाना है, अगर आप हमें अपनी कीमती जेवरात अता करें तो वापस आकर हम आपकी अमानत वापस कर देंगे। यूं इन ख्वातीनों ने फिरौनियों से बड़ी तादाद में सोना, चांदी और कीमती जवाहरात हासिल कर लिए और फिर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो सब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ समुंदर की तरफ रवाना हो गए। जब वो वहां पहुंचे तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से समुंदर में एक ऐसा रास्ता बना दिया, ऐसा रास्ता जो सिर्फ ईमान वालों के लिए था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकार सलामती से पार चले गए, मगर फिरौन और उसके पूरा लश्कर इसी रास्ते पर आया और वह सब के सब इस समुंदर में डूबकर हलाक हो गए। फिरौन और उसकी जालिम हुकूमत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई और जिन जेवरात और कीमती चीज़ों को बनी इसराइल साथ ले आए थे उनका मालिक यानी कि फिरौन अब दुनिया में बाकी ना रहा था। अब वह अमानतें किसको वापस की जाती? सारी कौम हैरान थी कि इन कीमती चीज़ों का क्या किया जाए। यहीं पर वह सामरी जादूगर दोबारा मंजर आम पर आता है। सामरी को सोने चांदी को पिघलाकर नई शक्ल देने की महारत हासिल थी। उसने बनी इसराइल से कहा, आखिर तुम कब तक इन बालियों, हारों और कंगनों को यूं ही लिए फिरते रहोगे? क्यों ना यह सब मेरे हवाले कर दो, मैं इन्हें पिघलाकर ईंटों या सलाखों की शक्ल दे दूं ताकि तुम्हारे लिए इसे संभालना आसान हो जाए।
چنانچہ دوستو جب سامری نے یہ تجویز دی تمام لوگوں نے بخشی، اپنے زیورات سونا اور چاندی ان کے حوالے کر دیے۔ ادھر بنی اسرائیل کی ایک اور خواہش ابھر کر سامنے آئی۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، یا نبی اللہ، پہلے تو ہم فرعون کے قوانین کے تابع تھے، لیکن اب ہم آزاد ہو چکے ہیں، تو ہمیں اللہ کی طرف سے کوئی کتاب دی جائے، ایسا نظام دیا جائے جس پر ہم عمل کر سکیں۔ ان کی یہ بات سن کر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام دیا کہ آپ کوہ طور پر تشریف لے جائیں، وہاں آپ کو عطا کی جائے گی ایسی ہدایت بھری کتاب جس پر عمل کر کے آپ کی قوم دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو پیچھے چھوڑ کر کوہ طور کی طرف روانہ ہو گئے، اور دوستو ادھر راز کھلنے والا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو سامری جادوگر، جو کہ پہلے بھی جبرائیل علیہ السلام کو پہچانتا تھا، ان کے گھوڑوں کے قدموں کے نشان پر نظر رکھنے لگا۔ اسے معلوم تھا یہ مخلوق معمولی نہیں ہے، یہ اللہ کے بڑے عظیم فرشتے ہیں۔ سامری نے دیکھا جہاں جہاں جبرائیل کے گھوڑے کا قدم پڑتا وہاں فری طور پر سب گھاس اگاتی۔ یہ منظر دیکھ کر سامری حیران بھی ہوا اور خبردار بھی۔ اس نے خاموشی سے وہ مٹی اٹھا لی جو جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑوں کے قدموں کو چھو کر گزری تھی۔ یہ مٹی عام نہ تھی، یہ زندہ مٹی تھی، اس سے آواز آتی تھی، حرکت ہوتی تھی۔ اسی مٹی کو سامری نے ایک تھیلے میں رکھ لیا، اور تھیلے میں بھی وہ مٹی مسلسل ہلتی رہی، گویا اس میں کوئی طاقت، کوئی روح موجود ہو۔ ادھر جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جا چکے تو سامری نے ایک گہری اور شیطانی چال چلنے کی تیاری کی۔ اس نے سب سونا اور زیورات کو پگھلا کر اور ایک بچھڑے کی شکل دی، ایسا سنہری بچڑا جیسے گائے کی خوبصورت بچہ ہو۔ مگر صرف یہی نہیں، اس بچڑے کے اندر اس نے وہی خاص مٹی ڈال دی جبرائیل کے گھوڑے سے لی ہوئی تھی، اور جاندار کھنکتی ہوئی مٹی تھی۔ اور جیسے ہی مٹی بچڑے کے اندر بند کی گئی، اس کے اندر ایک گونجدار آواز نکلنے لگی، ایسی آواز جیسے کوئی زندہ مخلوق بول رہی ہو۔ قوم بنی اسرائیل یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یہ کیسا جادو ہے، یہ کیسا کرشمہ ہے۔ سارے لوگ اس عجیب و غریب بچڑے کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے، اور یہیں سے خطرناک فتنہ جنم لینے والا تھا۔ اب سامری نے وہ کام کیا جو فتنہ پرور لوگوں کی اصل پہچان ہوتا ہے۔ اس نے سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور باقاعدہ اعلان کیا، اے لوگوں، جس خدا کی عبادت موسیٰ کرتا ہے اور جس خدا کی طرف وہ تمہیں بلاتا ہے، وہ یہی ہے، یہی سنہری بچڑا۔ نعوذ باللہ۔ اب ذرا سوچئے، یہ وہی بنی اسرائیل تھے جو کچھ عرصہ پہلے گائے کی پوجا سے توبہ کر چکے تھے اور توحید کا دامن تھام چکے تھے، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ ایک بچڑا خالی سونے کا انتہائی حسین اور اس کے اندر سے آوازیں بھی نکل رہی ہیں، تو جاہل اور کمزور ایمان والے لوگ اس فتنے پہ بہک گئے اور بچڑے کو سجدہ کرنے لگے۔ ادھر 40 دن گزرے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہو کر ہاتھوں میں تو لیے واپس بستی میں تشریف لائے، مگر جو منظر انہوں نے دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ قوم جسے وہ اللہ کی توحید کی طرف لے کر آئے تھے، اب دوبارہ شرک کی گہرائیوں میں جا چکی تھی اور ایک بے جان بچڑے کے آگے جھک رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غضب زلال طاری ہو گیا۔ غصے میں آگ بگولا ہو کر انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ لیے اور انہوں نے جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا، تم نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ یہ گمراہی میں کیسے چلے گئے؟ حضرت ہارون علیہ السلام نے بڑی عاجزی سے عرض کیا، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے، اے میرے بھائی، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ وہ مجھے مار ڈالتے، تو آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دو اور مجھے ظالم میں شامل نہ کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو ان کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا اور انہوں نے اپنے بھائی کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا مانگی۔ پھر انہوں نے وہ سنہری بچڑا اٹھایا اور اسے توڑا
پھر جلا کر راکھ بنا دیا اور اس کی راکھ کو دریا میں بہا دیا تاکہ فتنے کی کوئی واقعات نہ بچے۔ اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تحقیق کا آغاز کیا کہ یہ سنہری بچڑا کس نے بنایا، کہ اس کو قوم نے دوبارہ شرک میں مبتلا کیا۔ چند ہی دنوں میں معاملہ واضح ہو گیا۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ سب کچھ سامری جادوگر کا کیا دھرا ہے۔ اسی نے سونا پگھلا کر بچڑے کی شکل دی اور اسی نے بچڑے میں ایسی مٹی ڈالی جس سے آوازیں نکلنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً قوم کے سامنے سامری کو بلوایا۔ جب وہ آیا تو آپ نے سخت لہجے سے سوال کیا، بتا یہ بچڑا کیا تھا، یہ کیا شرارت تھی؟ اب سامری نبی کے سامنے جھوٹ بولنے کی ہمت نہ کر سکا۔ اس نے صاف الفاظ میں پوری حقیقت بیان کر دی۔ اس نے کہا، جب میں نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام گھوڑے کی قدم جہاں بھی پڑتے تھے وہاں پلک جھپکتے گھاس اگاتی تھی تو مجھے احساس ہوا یہ مٹی عام مٹی نہیں، اس میں کوئی خاص تاثیر ہے۔ میں نے وہ مٹی اٹھا لی، اپنے تھیلے میں بھر لی۔ پھر جب لوگوں نے مجھے سونا دیا تو میں نے بچڑا تیار کیا اور اس کے اندر وہی مٹی ڈال دی۔ پھر وہی مٹی بچڑے کے اندر کھنکنے لگی اور آواز آنے لگی۔ لوگ سمجھنے لگے کہ بچڑا زندہ ہے اور انہوں نے اسے سجدہ شروع کر دیا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ اے سامری، اب دفع ہو جا، آج کے بعد تو اس قوم میں نظر نہ آئے۔ اور پھر آپ نے سامری پر اللہ کی طرف سے ایک خاص سزا سنائی کہ تیرے سر، تیرے جادو اور تیرے گمراہن عمل کی نوشت یہ ہوگی کہ آج کے بعد اگر تو کسی انسان کو ہاتھ لگائے گا تو وہ بیمار ہو جائے گا، اور اگر کوئی تجھے چھو لے تو اس کی صحت بگڑ جائے گی۔ پھر حقیقتاً ایسا ہی ہوا۔ سامری ایک نفرین زدہ انسان بن گیا۔ شہر میں رہنا ناممکن ہو گیا۔ لوگ اسے کترانے لگے اور ڈرنے لگے۔ وہ خود چیخ چیخ کر کہتا تھا، مجھے مت چھونا ورنہ نقصان ہوگا۔ آخرکار وہ شخص جو لوگوں کو جادو سے قابو میں لاتا تھا، خود جنگلوں میں تنہا، لاوارث اور لعنت زدہ زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا۔ کسی نے اس کا جنازہ نہ پڑھا، کسی نے اسے یاد نہ رکھا، اور یوں وہ دنیا کے لیے عبرت بن کر رخصت ہو گیا۔ تو دوستو، یہ سارا واقعہ ہمیں دو چیزوں کی تباہ کو نست کی یاد دہانی کرواتا ہے۔ پہلی، جادو جو نہ صرف خود گمراہی ہے بلکہ دوسروں کو بھی اندھیرے میں دھکیل دیتا ہے۔ ایسا عمل جس سے لوگ شرک میں پڑ جائیں اللہ کی نگاہ میں انتہائی کبھی اور سنگین جرم ہے، اور اس کی سزا بھی نہایت سخت ہوتی ہے۔ اور دوسری، جب کوئی شخص ایسا گناہ کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ دوسرے بھی اس گناہ میں مبتلا ہو جائیں تو وہ صرف اپنی خطا کا نہیں بلکہ دوسرے کے گناہ کا بھی بوجھ اپنے سر لے لیتا ہے۔ ایسے لوگ جو نہ صرف خود برائی کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی طرف دھکیلتے ہیں، ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ یہی سامری کا انجام تھا۔ عبرت کا نشان، عزت سے اور دولت تک کا سفر اور سونے سے راکھ تک کا انجام۔ پیارے دوستو، آپ نے اس پوری ویڈیو میں جانا کہ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے پالا اور موسیٰ علیہ السلام کی پرورش خود فرعون کے محل میں ہوئی تھی۔ مگر دیکھو تو کیسی عجیب بات ہے، فرعون کے گھر میں پلنے والا موسیٰ اللہ کا نبی بن گیا، اور جبرائیل علیہ السلام کے ذرے سایہ پلنے والا موسیٰ سامری کافر، گمراہ اور فتنہ پرور نکلا۔ اسی پر ایک عارف کا بہت گہرا جملہ یاد آتا ہے، جب کسی شخص کی قسمت میں شہادت نہ ہو تو چاہے اس کی پرورش فرشتے ہی کیوں نہ کریں، آخرکار نامراد ہی رہتا ہے۔ دیکھ لیجئے موسیٰ سامری جسے حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے جلیل القدر فرشتے نے پالا، مگر وہ اصلی بدبخت نکلا، اور اسی بدبختی نے اسے کفر کی گہرائیوں میں دھکیل دیا۔ اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہیں بدترین کافر یعنی کہ فرعون نے پالا، وزلی نیک بخت تھے اور اللہ کے عظیم رسول بنے۔ تو اصل بات پرورش کی نہیں ہوتی، اصل بات دل کی ہے، نیت ہے کہ تقدیر کی لکیر کی۔ معزز خواتینوں، حضرات، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ
آج بھی ہندو سامری جادوگر کو اپنا بھگوان مانتے ہیں۔ جی ہاں، وہی سامری جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل کو بہکا کر بچڑے کی پوجا کروائی تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ہندو اسے بھگوان کیوں مانتے ہیں؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ گائے کا وہ بولنے والا مجسمہ جو سامری نے بنایا تھا، اسے بچڑے کے مجسمے میں آواز نکالی اور اس حیرت انگیز منظر کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں یہ کوئی الہی معجزہ ہے۔ معجزہ یاد رکھیں، یہ سامری کا جادو تھا، ایک چال تھی جس نے لوگوں کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے۔ لیکن آج بھی کچھ قومیں اس جھوٹ کو سچ مان کر سامری کو الہی شخصیت سمجھتی ہے۔ اب ذرا رکیے اور سوچئے، گائے کی پوجا صرف آج کی بات نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانی بدعت ہے۔ قدیم مصر میں بھی لوگ گائے اور بچڑے کی عبادت کیا کرتے تھے اور ان جانوروں کو مقدس سمجھا جاتا تھا۔ ان کے سامنے جھکتے اور ان سے برکت مانگا کرتے تھے۔ آج کا ہندوستان بھی ایسی سوچ کا وارث ہے۔ ہندو مذہب میں گائے کو گو ماتا کہا جاتا ہے، یعنی کہ ماں کی درجے والی گائے۔ اور جب ہم ان کے گروؤں کی بات سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہماری وہ ماں جس نے ہمیں جنم دیا صرف 2 سال دودھ پلاتی ہے، لیکن گائے ماتا ہمیں ساری زندگی دودھ دیتی ہے۔ تو ہماری ماں ہم سے خدمت کا بدلہ مانگتی ہے، لیکن گائے کچھ نہیں مانگتی، صرف چارہ مانگتی ہے۔ اس لیے گائے ماتا ہماری اصلی ماں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ ناظرین، یہ بات کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہے بلکہ یہ الفاظ ایک بڑے ہندو گروہ کے ایک مذہبی پیشوا کی ہے جس کو لاکھوں لوگ فالو کرتے ہیں۔ لیکن آئیے ذرا عقل و فہم کے دائرے میں آ کر سوچتے ہیں، کیا صرف اس بنیاد پر کسی مخلوق کو ماں مقدس یا معبود بنایا جا سکتا ہے کہ وہ دودھ دیتی ہے؟ مگر دودھ دینا معیار ہے تو بھینس، بکری، اونٹنی، حتیٰ کہ پرندے بھی دودھ دیتے ہیں۔ کیا ان کو بھی بھگوان بنا لینا چاہیے؟ نہیں ناظرین، یہ صرف اکیلی غلطی نہیں ہے بلکہ یہ ایک سنگین گمراہی ہے۔ دودھ پلانا، انسانوں کو فائدہ دینا، یہ سب اللہ کی پیدا کردہ فطرت ہے۔ اصل خالق اور رازق وہی ہے جو ان سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ نعمت کا شکر نعمت دینے والے کا ادا کیا جائے، نہ کہ خود نعمت کو پوجا جائے۔ گائے ہو یا سورج، دریا ہو یا درخت، یہ سب مخلوق ہے اور مخلوق کبھی بھی خالق کی جگہ نہیں لے سکتی۔ تو ناظرین، آپ خود ہی انصاف کریں، کیا گائے واقعی اتنی مقدس ہے کہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیا جائے؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ دودھ دیتی ہے اسے ماں کہا جائے؟ تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ بھینس جو گائے سے کئی گنا زیادہ دودھ دیتی ہے، اس کا مقام کہاں ہے؟ کیا کسی نے اسے ماں کا درجہ دیا؟ کیا اس کے جبہ پر کبھی شور مچایا؟ نہیں، کیونکہ یہ منطق نہیں بلکہ اندھی عقیدت اور پرانے شرکت تسلسل ہے۔ دراصل ناظرین، جب انسان ایک چیز کو اپنا معبود مان لے، چاہے وہ پتھر ہو، جانور ہو یا انسان، تو پھر عقل و دلیل اس کے دروازے سے واپس لوٹ جاتی ہے۔ پھر وہ چیز مقدس بن جاتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی بے جان کیوں نہ ہو۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی یہ انسان چاند پر پہنچ چکا ہے۔ سائنس خلا کی وسط ناپ رہی ہے، جہاں سمندروں کی تہہ میں رپورٹرز بھیجے جاتے ہیں۔ کسی انسان کو دیکھے کہ کبھی وہ پتھروں کے سامنے سجدہ کرتا ہے، کبھی بندر کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے، کبھی زہریلے سانپ کو دودھ پلاتا ہے اور کبھی اپنے جیسے انسان کو خدا بنا کر اس پر چڑھاوے چڑھاتا ہے۔ ناظرین، ہم کسی خاص مذہب یا قوم کے توہین نہیں کر رہے، ہم تو صرف یہ پوچھ رہے ہیں، کیا علم، ترقی، سائنس، تعلیم اور شعور، ان سب کے باوجود انسان آج بھی اندھی عقیدت کا غلام ہے؟ دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں فارغ تحصیل افراد، ڈاکٹر، انجینئرز، پروفیسر، جن کی زبان پر سائنس کی باتیں ہوتی ہیں، وہ بھی اپنی روایتی عقیدے کی بات آتی ہے تو پتھر کے آگے ماتھا ٹیکنے میں شرم محسوس نہیں کرتے۔ اور حیرت تو یہ ہے کہ ناظرین، یہ شرک، یہ جہالت، یہ بدقیدگیاں صرف برے صغیر یا افریقہ میں نہیں، اب تو پورے یورپ جیسے مہذب معاشروں میں بھی شیطان پرست پیدا ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، ایسے لوگ
जो खुद को इबादत शयातीन यानी कि शैतान के बंदे कहते हैं, जो खुले आम शैतान को सजदा करते हैं और नौजवान नस्ल को हराम और हर नाजायज़, हर फौज और गलत रास्ते की तरफ बुलाते हैं। ये लोग कहते हैं कि जो दिल करे वही सही है, कोई खुदा, कोई कानून, कोई पाबंदी न मानो। नाजरीन, यह है आज की इंसानियत की बदतरीन गुमराही, जहाँ ना खुदा की पहचान रही ना अक्ल की रोशनी, बस ख्वाहिशात, रस्में और अंधी अकीदत का अंधेरा है। और जहाँ तक सामरी का ताल्लुक है तो वह कोई आम आदमी नहीं था, वह एक ऐसा चालाक जादूगर था जिसने सिर्फ हाथ की सफाई नहीं दिखाई बल्कि पूरी कौम के अकीदों को हिला डाला। वो जादूगर जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद लोगों को अल्लाह के रास्ते से हटाकर शिर्क की गहराई में धकेलने लगा, उसने जादू और फरेब से एक ऐसा सुनहरा बछड़ा बनाया जो बोलने की आवाज़ निकालता था। लोगों को लगा जैसे कि वह वाकई खुदा है। उन्होंने बछड़े के सामने सजदा करना शुरू कर दिया। लेकिन नाजरीन, इस बात को पल्ले बांध लें कि जादू कभी भी हक नहीं होता और जादूगर होता है वह कभी रहबर नहीं बन सकता। यह जादूगर लोग बज़ाहिर कुछ हैरानक काम करके लोगों को धोखा देते हैं। उन्हें लगता है कि उनके अंदर कोई रूहानी ताकत है, लेकिन असल में वो सिर्फ शैतानी चालों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यह वो लोग होते हैं जो खुद भी गुमराह होते हैं और दूसरों को भी गुमराह की तरफ ले जाते हैं। शामरी की कहानी आज सिर्फ एक पुराना वाक़या नहीं, बल्कि ये सबक है हर उस इंसान के लिए जो आंखें बंद करके किसी को रूहानी पेशवा मान लेता है, चाहे वे इंसान हो, गुरु हो या कोई बाबा। नाजरीन, अगर कोई शख्स अल्लाह के नबी के रास्ते से हटकर जादू, शिर्क या मखलूक परस्ती की तरफ बुलाए तो वे चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वो हिदायत का नहीं गुमराही का रास्ता दिखा रहा है। इस्लाम हमें सिखाता है जो बात दलील, अकल और वही से न टकराए वो फरेब है और शैतान का धोखा है। हमारी दुआ है कि अल्लाह हमें हर किस्म के शिर्क, फरेब और गुमराही से महफूज फरमाए, हमें सच और झूठ में फ़र्क की वसीयत अता फरमाए, हमें इन लोगों की चालों से बचा ले जो हमें अल्लाह के रास्ते से हटाकर बुत परस्ती, जादूगरी और गुमराही की तरफ बुलाते हैं। या अल्लाह, हमें सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए जीने और तेरे लिए ही सजदा करने वाला बना दे। हमें इल्म भी अता फरमा और अमल की तौफीक भी दे और हमारे दिल को तौहीद के नूर से मुनव्वर कर दे। आमीन। तो प्यारे दोस्तों और मेरी मोहतरमा बहनों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपको इससे कुछ सीखने को मिला है तो बराए करम इसको लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ शेयर करें ताकि यह पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह के मालूमाती, ईमान अफरोज़ और हिदायत से भरी वीडियोज़ मिलती रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।